نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام میں تشریف فرما تمام احباب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور یہ قلب کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین۔ صدر مجلس محترم المقام پروفیسر محمد عبداللہ طاہر صاحب دامت برکاتکم العالیہ، سید اظہر حسین شاہ صاحب، سید شوکت حسین شاہ صاحب، محترم چودھری محمد اصغر صاحب، محترم راجہ امتیاز احمد خان صاحب، ینگ میلاد کمیٹی مجوال کے جملہ قابل عزت اراکین، بالخصوص محترم چودھری آصف صاحب اور محمد عتیق صاحب اور جملہ ممبران، قابل عزت محترم پروفیسر سجاد حسین ساحل صاحب، قابل عزت پروفیسر عثمان شوکت صاحب، برادر مکرم محمد عزیر احمد قادری صاحب، ناظم حلقہ درود تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ بھمبر آزاد کشمیر، قابل عزت محترم المقام برادر مکرم حافظ محمد وسیم زیدی صاحب، تحصیل صدر تحریک منہاج القرآن کھوئی رٹا آزاد کشمیر، محترم برادر مکرم محمد عرفان مغل قادری صاحب، ناظم نشر و اشاعت تحریک منہاج القرآن آزاد جموں و کشمیر، جملہ معزز علماء کرام، حفاظ کرام اور کثیر تعداد میں پروگرام میں تشریف فرما نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، عزیز بچوں، اللہ رسول کی توفیق سے بہت خوبصورت پروگرام موسم کی اس شدت میں ہم سب کو نصیب ہوا۔ موسم کی بھی شدت ہے، مگر آپ لوگوں کے جو ولولے اور آپ کے جذبات وہ موسم کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب یہ حسن اتفاق ہے کہ گزشتہ سال بھی پروگرام 15 دسمبر کو ہوا تھا، شاید تمہیں یاد ہو کہ یا نہ یاد ہو، اور پھر اتفاق ایسا تھا کہ پروگرام سے قبل مسجد کی بیک سائڈ پر مرحوم و مغفور عبدال صاحب
یہی نام تھا حاجی عبدال صاحب. ان کی وفات ہوئی تھی. ان کی فاتحہ خوانی کے لیے گئے اور پروگرام میں ان کی بخشش کے لیے پھر دعا بھی کی گئی. آج بھی مرحوم و مغفور حاجی محمد مقصود صاحب ان کی فاتحہ خوانی کی ہے اور تعزیت کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اس علاقے کے جملہ مرحومین کو اس محفل کا ثواب پہنچا. پروفیسر سجاد حسین ساحل صاحب، آج مجھے ان کو سننے کا پہلا موقع ہے. بہت خوبصورت اور معیاری شاعری. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو مختلف تاریخ کے بڑے بڑے قد کاٹ کے شعراء ہیں، ان کا جو انہوں نے کلام پیش کیا ہے، ایک دل کا سما باندھ دیا ہوں. وہ واقعی پروفیسر ہیں شاعری کے بھی. اللہ کریم ان کے ذوق میں اور برکات عطا فرمائے. عزیر صاحب قبل مجھ کے وہ آقا علیہ السلام کی مدحسرائی کر رہے تھے. میں بس ان کی ایک گستاخی کر رہا ہوں، ان کی اجازت کے بغیر کچھ باتیں بتا رہا ہوں. یہ پروفیشنل نعت خواں نہیں ہے، یہ قرآن پاک سامنے پڑا ہوا ہے تو جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ تہجد گزار ہیں، اوابین، نماز اشراق، یہ ان کا طلوع امتیاز ہے. اور ہر وقت وضو میں رہنا، اور پھر جو چاند کی 13، 14، 15 کو روزے رکھتے ہیں وہ، اور مہینے بھر میں ایک یتیم کو کھانا کھلانا. یہ ان کے وہ وظائف ہیں جو ان کے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ان کو بتائے ہوئے ہیں. تو ایک بڑا سمام باندھ دیا انہوں نے بھی. اللہ پاک ان کے صدقے، حضور کی نعت خوانی کے صدقے، ہم سب کو بار بار شہر مدینہ پاک کی زیارت عطا فرمائے. عرفان صاحب اور محترم وسیم صاحب کا شکریہ کہ آج ینگ میلاد کمیٹی مجوال کے زیر اہتمام جو پروگرام منعقد ہوا، اس میں ان دو بھائیوں نے مجھے دعوت دی. یہ جتنا پروگرام آپ ڈیکوریٹ دیکھ رہے ہیں ہوا ہے، اس میں جتنی ڈیکوریشن آپ کے سامنے ہے، یہ اسی موسم کی شدت میں کی گئی. جتنے نوجوان بھائیوں نے یہ جھڑیاں لگائیں، یہ بالون ہے، یہ سارا ٹینٹ ہے، پیچھے خوبصورت سٹیج بنا ہے، یہ ساری صفیں بچھائیں، جتنے نوجوان ساتھیوں نے یہ کیا ہے، اللہ ان نوجوان ساتھیوں کو حضور اسلام کی پاک جوانی کی خیرات عطا فرمائے. خوش قسمتی ہے آج پروفیسر محمد عبداللہ طاہر صاحب آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو مدینہ پاک کی زیارت عطا فرمائے. بلا تاخیر تمہیدی کلمات کے بعد تیسرے پارے کی سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 6، اس کا درس آج کی اس گفتگو میں شامل کرنا ہے. یہ پروگرام در حقیقت ہمارا ماہانہ درس عرفان القرآن جو ہوا کرتا ہے، اس سلسلے کی ایک حسین کڑی ہے جس کو ٹائٹل دیا گیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ جو صورت دیتا ہے تمہیں ماں کے پیٹ میں، ماؤں کے رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. العزیز الحکیم، وہ بڑی عزت والا اور حکمت والا ہے. یہ مطلوبہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. حافظ وسیم صاحب نہیں نظر آ رہے، بیٹھے ہو آگے آ جائیں. آپ جیسا تگڑا سامنے ہونا چاہیے. اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آقا علیہ
علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی مناسبت سے گفتگو کر رہا ہوں۔ معزز حاضرین و سامعین، اس وقت جتنی صورتیں، شکلیں آپ سب کو دائیں بائیں آگے پیچھے نظر آ رہی ہیں، یہ ساری شکلیں صورتیں ہمیں ملی ہیں فی الارحام، ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں۔ آپ نے جتنی زندگی گزاری، آگے جتنی اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے گزاریں گے، اس زندگی میں آپ نے جتنی صورتیں شکلیں انسانوں کی دیکھیں گے، یہ ساری شکلیں صورتیں ہمیں ماں کے پیٹ میں ملی ہیں۔ تمام انسانوں کو صورت اللہ دیتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ زبان ملی ہے ماں کے پیٹ میں، اعضاء سارے ملے ہیں ماں کے پیٹ میں، کان ملے ہیں ماں کے پیٹ میں، آنکھیں ملی ہیں ماں کے پیٹ میں، پاؤں ملے ہیں ماں کے پیٹ میں، ہاتھ، پورے کا پورا جسم، پورے کا پورا انسان کا جو سراپا ہے، وجود ہے، یہ سارے کا سارا وجود ہمیں ملا ہے ماں کے پیٹ میں۔ اگلا جملہ کہنے سے قبل جو کھوئی رٹا پریس کلب ہے، محترم نثار اعظم صاحب، جو نہ صرف اس پروگرام کو یہ دکھا رہے ہیں اور اس کی کوریج کر رہے ہیں، بلکہ میں نے ان کو محترم عرفان بھائی کے والد محترم کے جنازہ میں بھی دیکھا اور سنا ہے۔ کوئی ایونٹ ایسا نہیں ہوتا جس کی یہ کوریج نہیں کرتے۔ اللہ ان کے اس ذوق میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جی، تو یہ تمام شکلیں صورتیں ہمیں کہاں ملی؟ بولیں، ماں کے پیٹ میں۔ ماں کے پیٹ میں آنے سے قبل یہ جسم نہیں تھا، یہ آنکھیں نہیں تھی، زبان نہیں تھی، ہاتھ نہیں تھے، پاؤں نہیں تھے، پورے کا پورا وجود، پورے کا پورا سراپا ماں کے پیٹ میں آنے سے قبل نہیں تھا، مگر وجود تو نہیں تھا مگر انسان تھا، آنکھیں نہیں تھی مگر انسان تھا، کان ماں کے پیٹ میں آنے سے قبل نہیں تھے مگر انسان تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی آیت کریمہ ہے۔ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ جس نے صورت دی تمہیں ماں کے پیٹ میں، تو وہ جس کو فرما رہا ہے نا تمہیں صورت دی، وہ تمہیں جو ہے وہ اس صورت کے ملنے سے پہلے بھی موجود تھا۔ اس لیے تو فرمایا جا رہا ہے اس نے صورت دی تمہیں ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ میں آنے سے قبل انسان موجود تھا، پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ رہتا کہاں تھا؟ اس کا دیش، اس کا علاقہ، اس کا وطن کون سا تھا؟ اس کا جواب سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 72 میں دیا ہے، 172 میں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ عالم ارواح کے اندر کل انسانوں کی ارواح کو اللہ کریم نے ایک سوال کیا، فرمایا الست بربکم، اے کل انسانوں کی روحو جواب دو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کل انسانوں کی ارواح نے ادھر جواب دیا تھا قالوا بلا، ہاں باری تعالیٰ ہمارا رب تو ہی ہے۔ تو وہاں اس نے جواب دیا ہے، بولے کیا دیا؟ کس سے جواب دیا جاتا ہے؟ زبان سے۔
مگر زبان ملی ماں کے پیٹ میں، زبان ملی ماں کے پیٹ میں، مگر یہ ادھر جواب دے رہا ہے۔ کان ملے ماں کے پیٹ میں، مگر یہ بغیر کانوں کے سن رہا ہے۔ آنکھیں ملی ماں کے پیٹ میں، مگر بغیر آنکھوں کے یہ ادھر تک رہا ہے۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا انسان دیکھا زبان نہ ہو بولے، کان نہ ہو سنے، آنکھیں نہ ہو تکے؟ کبھی ایسا انسان دیکھا؟ بلکہ جس کے ساتھ ایسی کیفیت ہو جائے ہم تو اس کو انسان بھی نہیں کہتے۔ جو بولنا چھوڑ دے، سننا چھوڑ دے، تکنا چھوڑ دے، چلنا پھرنا چھوڑ دے، ہم انسان کی بجائے اس کو میت کہتے ہیں، نام ہی بدل جاتا ہے۔ مگر اللہ تو انسان فرما رہا ہے کہ انسان کی ارواح سے سوال کیا، اے بتا انسان کی روح تیرا میں رب نہیں ہوں؟ ہر روح نے آگے سے جواب دیا تھا قالوا بلا۔ تو یہ بغیر زبان کے بول رہا ہے، بغیر کانوں کے سن رہا ہے، بغیر آنکھوں کے تک رہا ہے۔ اب میں اس تمہیدی گفتگو سے جو بات اخذ کر کے آپ کو ایک موتی کی طرح نقطہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھیں گے، سنیں گے کہ جب محافل ختم ہو جاتی ہیں، جمعے کا اجتماع ہوتا ہے، تو اس کے اینڈ پر سب کھڑے ہو کے باادب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھیں، وہ مدینہ پاک سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب ہم اس طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں تو بسا اوقات کئیوں کی طبیعت میں ناگواری کے اثرات آتے ہوئے زبان پہ یوں آتے ہیں کہ زمینی فاصلہ، زمانی فاصلہ، مکانی فاصلہ، اس فاصلے سے انہوں نے آپ کا سلام سنا کیسے، آپ کا درود سنا کیسے؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے کہ اے دادا انسان، تو عالم ارواح میں بغیر کانوں کے سن رہا ہے، عالم ارواح میں تو بغیر زبان کے بول رہا، وہ خدا جو بغیر کانوں کے تجھے سنوا سکتا ہے، بغیر آنکھوں کے تجھے دکھا سکتا ہے، بغیر زبان کے تجھ سے کلام کروا سکتا ہے، تو آج ہمارا بڑا ہوا درود و سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا بھی سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ۔ رب نہیں بدلا، رب آج بھی وہی ہے جو اس وقت تھا، نہ رب بدلا، نہ اس کی قدرت بدلی، نہ اس کے تصرف میں کمی آئی۔ اگر رب آج بھی وہی ہے جو عالم ارواح میں تھا، تو اگر عالم ارواح میں بغیر کانوں کے زبان کے سنوا بلوا سکتا ہے، تو آج ہم غریبوں کا پڑا ہوا درود و سلام وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ پہلی بات اسی آیت کریمہ سے پتہ چلی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ جس نے تمہیں صورت دی ماں کے پیٹ میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ یہ پہلی بات اس آیت کریمہ سے، اور اس کے ساتھ متصل ایک اور بات بھی ثابت ہو رہی ہے، وہ یہ کہ پیدائش سے قبل بھی انسان موجود تھا۔ بولے جوان ساتھیوں، کیا پیدائش سے پہلے بھی انسان موجود تھا؟ اگر پیدائش، ولادت اس سے قبل انسان موجود تھا تو نتیجہ نکالنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ کہ پیدائش، ولادت پھر یہ انسان کا آغاز نہیں ہے، ولادت سے انسان کا آغاز نہیں ہوا،
پیدائش سے اس کی ابتدا نہیں ہوئی، تو جس طرح ولادت سے، پیدائش سے انسان کا آغاز نہیں ہوا، اسی طرح موت سے انسان کا خاتمہ بھی نہیں ہوا۔ وہ پیدائش سے پہلے بھی موجود تھا اور موت کے بعد بھی موجود رہتا، وہ پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی رہتا ہے۔ پھر یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ ولادت اور موت، پیدائش اور وصال، یہ کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کے دو مراحل ہیں، دو پڑاؤ ہیں۔ جیسے آپ نے یہاں سے جانا ہو لاہور، تو کافی دور ہے نا لاہور، یہاں سے آپ نے داتا کی نگری جانا ہو، رستے میں آپ سستانے کے لیے تھک جائیں تو سستانے کے لیے رک جائیں، وہاں آپ چائے پانی پئیں، کوئی نادان بندہ ہوگا کہ اس جگہ کو کہے کہ یہ میری اصل منزل ہے۔ اصل منزل تو اس کی داتا کی نگری ہے، اس نے وہاں جانا ہے۔ رستے میں وہ جو ٹھہرا ہے، یہ تو اس سفر کا کیا ہے؟ مرحلہ ہے، ایک پڑاؤ ہے۔ تو پیدائش اور ولادت، پیدائش اور موت و وصال، یہ تو اس کی زندگی کے دو کیا ہیں؟ مرحلے اور پڑاؤ ہیں۔ منزل تو اللہ کی ذات ہے، منزل وہ ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مر کھپ گیا۔ ہم کہتے ہیں نا موت آئی تو کہانی ختم ہو گئی، مر گیا، کھپ گیا، ختم ہو گیا۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ ہمارا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا عقیدہ یہ تو ان کا ہے جو گنگا جمنا میں اس کی راکھ کو بہا دیتے ہیں، ہمارا یہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کلمہ پڑھ کے یہ بات کرے تو اس کے سمجھنے میں غلطی ہے کہ اگر وہ مر کھپ گیا ہے، ختم ہو گیا، تو پھر آپ اس کو کفن کیوں پہناتے ہیں؟ کس نے مجبور کیا آپ کو کفن پہنانے پر؟ غسل کیوں دیتے ہیں؟ 1000-1500 بندہ ساری مصروفیات کو چھوڑ کے اس کا جنازہ کیوں پڑھتا ہے؟ بعد میں پھر فاتحہ خوانی، پھر کل آ گیا، پھر چیلم آ گیا، پھر جمعراتیں آ گئیں، پھر سالانہ، پھر ختم۔ اس کی یاد جاتے جاتے بھی کوئی نہیں جاتی۔ یہ پھر سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ جو سوال میں کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سوال میرا کریٹ کیا ہوا نہیں ہے۔ یہ سوال کیا تھا حفیظ جلندری نے، پاکستان کے شاعر ہیں، قومی ترانہ پاک سرزمین انہوں نے لکھا ہوا ہے، مینار پاکستان کے سائے تلے ان کا میزار ہے۔ یہ سوال انہوں نے کیا تھا۔ پروفیسر سجاد صاحب کو بہت پیاری شاعری ماشاءاللہ یاد کی ہے، ان کے ذوق کو دیکھ کے ہمارے ذوق کی تار بھی ہل گئی۔ تو وہ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ سنیں، حفیظ جلندری کہتے ہیں جہاں 2 قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں زندہ تھا تو کسی نے 2 قطرے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں نا شریک تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، اور جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر شریکوں کو بھی چڑھ جاتا ہے کہ میری طرف سے بھی ذرا بالٹی بھر کے بہا دے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں 2 قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا۔ سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کا نہلایا گیا۔ یہ حفیظ جلندری کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں اب عرفان صاحب کے گھر آیا ہوں، انہوں نے ماشاءاللہ پانی گرم شرم تھا، یہ مجھے ٹاول دیں، شیمپو دیں، توڑیا چھوڑیا، آپ جا کے ریفریش ہو جائیں۔ میں واش روم سے نہا دھو کے باہر نکلوں، یہ بھی کھڑے ہوں، ان کے بچے بھی ایک دامبڑے میں مٹی لے کے کھڑے ہوں، میں جو باہر نکلوں تو میرے اوپر بہا دیں۔ تو میں نے کہوں کہ اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا ہی کرنا تھا تو پھر مجھے آپ نے نہلایا دھلایا کیوں ہے؟ بلا تشبیہ و بلا مثال وہ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ جہاں 2 قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں۔ سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کا نہلایا گیا ہوں۔ یہ انہوں نے کیا سوال۔ ان کے سوال کا جواب یہ تھے شاعر، اور شاعر کی زبان ہوتی ہے شعر، وہ اپنے جذبات کا اظہار شعر کی زبان میں کرتا ہے، تو شاعر کو جواب شاعر سے دلواتے ہیں۔ جو شاعر جواب دے رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت
پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ، انہوں نے جواب دیا. وہ جواب دیتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بابا یہ موت آنے سے اس کی کہانی ختم نہیں ہوئی، کہانی ابھی تو شروع ہو رہی ہے. کس نے کہا کہ یہ مر گیا ختم ہو گیا؟ یہ کفن، یہ غسل، یہ دفن، یہ جنازہ، یہ فاتحہ خوانی، یہ کون، یہ چیلم، یہ 1000-1500 بندہ اس کو رخصت کرنے جا رہا، یہ سب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ سب تیاری ہے. بولے کیا ہے؟ تیاری. کس شے کی؟ وہ کہتے ہیں وہ یہ تیاری ہے کسی کی ملاقات کی. اس نے ملاقات کرنی ہے کس سے؟ قبر کی پہلی شام بندے مومن کی ملاقات محبوب خدا محمد مصطفیٰ سے ہوتی ہے. وہ تو ملاقات کرنے جا رہا ہے. اس بات کو پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے شعر کے انداز میں یوں بیان کیا. وہ فرماتے ہیں نظر، یہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران نہت اس لیے نہا کے چلے. مسافران قبر اس لیے نہا کے چلے. تو یہ تو ملاقات ہے. جتنی بڑی ملاقات ہوتی ہے تیاری اتنی بڑی ہوتی ہے. تو قبر کی پہلی شام بندے مومن کی ملاقات وہ اپنے محبوب نبی سے ہو جاتی ہے. تو پھر مرا کون ہے؟ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہم اس کو مار رہے ہیں. وہ تو ملاقات کر رہا ہے. پھر فرشتے سوال کرتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مبارک ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ جو دنیا میں کہا کرتا تھا آج ذرا ہمیں بھی سنا. وہ سوال کرتے ہیں، یہ جواب دیتا ہے، جواب زندہ لوگ دیتے ہیں. میرے آقا نے یہاں تک فرما دیا کہ قبر میں رکھ کے ذرا پیچھے تو ہٹو، تمہارے ہٹنے کی قدموں کی آہٹ بھی سنے گا. اس سے کیا پتا چلا کہ جس طرح ولادت، جس طرح پیدائش انسان کا آغاز نہیں، اسی طرح موت اور وصال یہ انسان کا اختتام نہیں ہے. ولادت سے شروع نہیں ہوا اور موت پہ جا کے اس کا خاتمہ نہیں ہوتا. یہ ولادت سے پہلے بھی موجود تھا اور موت کے بعد بھی موجود رہتا ہے. یہ دو باتیں اس آیت کریمہ سے پتہ چلی. تیسری بات اسی آیت کریمہ سے، آج اول تاخیر گفتگو اسی آیت کریمہ کے ارد گرد رہے گی. نکات بدلتے جائیں گے لیکن بات اسی آیت کریمہ کے ارد گرد. تیسری بات فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. قوم، یہ جو ضمیر ہے قرآن کو جو بھی پڑھے گا قرآن اس کو مخاطب کر رہا ہے. یعنی ہر انسان کو اللہ کریم نے شکل و صورت کہاں دی ہے؟ بولے ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں. اب آپ سارے میری طرف دیکھیں، ادھر دیکھیں بابا، سارے ادھر دیکھیں. بڑی پیاری اگلی بات کرنے لگا ہوں. مسلمہ اصول یہی ہے، ہر انسان کو شکل و صورت ماں کے پیٹ میں ملی ہے. یہ مسلمہ قاعدہ اور اصول ہے. مگر ایک انسان ایسا بھی ہے جو ماں کے پیٹ میں گیا ہی نہیں. وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. مسلمہ اصول تو یہی ہے کہ شکل و صورت ماں کے پیٹ میں ملتی ہے. وہ تو ماں کے پیٹ میں گئی کوئی نہیں، تو ان کو شکل کہاں ملی؟ جب یہ بات آ گئی کہ وہ ماں کے پیٹ میں نہیں گئے تو بے شمار سوالات پیدا ہو گئے. شکل کہاں ملی؟ کس نے دی؟ کس سے بنی؟ یہ سب سوالات پیدا ہوئے. ان کے جوابات اللہ کریم نے قرآن پاک میں 6 مقامات پر دیے. سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 29 پورا رکوع ہے آگے. سورہ آراف ہے آیت نمبر 11 پورا رکوع ہے آگے. سورۃ الحجر ہے آیت نمبر 31 32 33 پورا رکوع ہے. سورہ بنی اسرائیل ہے اس کی آیت نمبر 61 62 63 پورا رکوع آگے. اس کے بعد سورۃ القحف ہے آیت نمبر 50 پورا رکوع ہے آگے. اور سورۃ الصاد آیت نمبر 71 پورا رکوع ہے آگے. آپ دیکھیں نا
بھائی وسیم صاحب حافظ قرآن ہے, سارے مقامات ان کے ذہن, کوئی خاص بات تو ایسی ہے کہ ان سوال کا جواب ایک مقام پر نہیں دیا. کتنے مقامات پر؟ 6. اور 6 کے 6 مقامات پر اس سوال کے ذیل میں 1 2 یا 3 آیتیں نہیں, پورے کا پورا رکوع آیا ہے, تاکہ پڑھنے والے کو پتا چلے وہ پہلا انسان جو ماں کے پیٹ میں نہیں گیا اس کو شکل و صورت کہاں ملی. میں آپ کو وقت کے تناظر میں کوئی باتیں سنا رہا ہوں, ساری تو نہیں, ایک رکوع صرف سورہ صاد سے, اور اس رکوع کا بھی کچھ حصہ سنا رہا ہوں. وہ سن کے آپ خود بھانپ جائیں گے کہ پہلے انسان کو شکل کیسے ملی, شکل کس نے دی, اور شکل کس سے دی. ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا. بات جہاں سے شروع ہوئی آیت نمبر 71 میں فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین. اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں مٹی سے آدم بنانے لگا ہوں. تو پہلے سوال کا جواب تو آ گیا کہ آدم بنے ہیں مٹی سے. کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے. اور جواب دینے سے پہلے جو لفظ جہاں سے بات شروع ہوئی وہ ہے از. بولے ذرا, سارے بولیں. زبان پہ چڑھتا ہے, لیکن جس زبان پہ قرآن چڑھتا ہے نا, کہ گھروں میں طوطے نہیں رکھتے لوگ, طوطے, ایک طوطا وہ ہوتا ہے جو اپنی بولی بولتا ہے, ایک طوطا وہ ہوتا ہے جو انسان کی بولی بولتا ہے. اس کو سکھایا جاتا ہے, اور جب وہ سیکھ جائے اور کہے میاں مٹھو چوری کھانی ہے, یا کسی کے سلام کا جواب دے السلام علیکم وعلیکم السلام, جو اس کو سنتا ہے تو حیران ہوتا ہے, طوطا بولتا ہے. گھر میں کوئی مہمان آئے تو مہمان کو کہتے ہیں آپ کو ایک عجیب چیز دکھاؤ. بچے بھی تو باتیں کرتے ہی ہیں, مگر طوطا بھی دیکھیں باتیں کر رہا ہے. دیکھیں یہ جو قرآن ہے نا, یہ بولی اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ لیکن جب انسان بولتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو بولی میری ہے, یہ بھی بول رہا ہے, زبان میری ہے, بول یہ بھی رہا ہے. خوش قسمت ہے وہ زبان جس پہ قرآن چڑھ جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھوڑا تھوڑا آپ بھی ساتھ بولیں. از, یہ جو ہے لفظ از, یہ اصل میں تھا اذکر. سارے پروفیسر حضرات اور صاحبان علم بیٹھے ہیں, تو یہ جو الجبرا پڑھتے ہیں بچے, اس میں ہوتا ہے ایکس کی طاقت 2, وائی کی طاقت 2, اس طرح. غیر مسلم ریاضی دان جو تھے وہ 2 کو پورے سپیلنگ کے ساتھ لکھتے تھے, TWO2, ایسے وقت پڑا ہوا تھا انہیں. جب مسلم ریاضی دانوں کے پاس الجبرا آیا تو انہوں نے کہا ایسے ہی تکلف کر رہے ہو, اس کا مخفف بنا لو, تو اس طرح 2 لکھ دو, 2, تو وہ سہولت ہوگی. یہ مخفف ہے, تو از یہ مخفف ہے. کس کا؟ اذکر کا. اذکر کا معنی ہے آپ یاد کریں. کیا معنی اس کا؟ یاد کریں. یہ جو یاد کروانا ہوتا ہے یہ ہمیشہ بعد میں آتا ہے. پہلے ہوتا ہے پڑھانا, پہلے پڑھانا پھر یاد کروانا. اگر کوئی ٹیچر کلاس روم میں بچوں سے کہے یاد کرو یاد کرو یاد کرو, تو کوئی ٹیچر کوئی شرارتی بچہ ہو تو کھڑے ہو کے یہی کہہ دے کہ حضور پہلے پڑھاؤ گے تو یاد کرے گے, پہلے پڑھاؤ تو صحیح. وسیم صاحب گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں. تو پہلے پڑھانا ہوتا ہے, بعد میں کیا ہوتا ہے؟ یاد کروانا. پہلے پڑھانا پھر یاد کرانا. یہ جو پڑھانا ہے اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تعلیم. یاد کروانے کو کہتے ہیں تذکیر. تذکیر ہمیشہ بعد میں ہوتی ہے اور تعلیم پہلے ہوتی ہے. اللہ اپنے محبوب کو تذکیر کروا رہا ہے. میرے محبوب یاد کرو جب آدم کو مٹی کے ساتھ بنایا تھا. میرے آقا نے آگے سے نہیں عرض کیا مولا تو تذکیر کس کو کروا رہا ہے جو آدم سے 10,000 سال بعد میں آیا. آقا نے نہیں عرض کیا, اللہ نے تذکیر کروائی, حضور نے یاد کیا. اس کا مطلب ہے تعلیم والا معاملہ پہلے گزر چکا. پتہ یہ چلا آدم کو بنایا اللہ نے, اللہ بنا رہا تھا, آدم بن رہے تھے, اور اپنی آنکھوں سے تکنے والے
मुस्तफा। इसलिए तो अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब याद करो, ये तज़कीर होती ही तब है जब पहले तालीम वाला मामला, मुशाहदा वाला मामला वो गुजर चुका हो। तो आका इस्लाम को इसलिए याद करवा रहा है, अल्लाह याद करवा रहा है कि वो सारा अमल महबूब की आंखों के सामने हुआ। इसलिए कहते हैं कसम खुदा दी मेरा ईमान सब जमाने मुस्तफा दे। फरमाया इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन। आगे फ़इज़ा सव्वैतु, फरमाया फरिश्तों से कि जब ये बन जाए, वक्त के मुजद्दिद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी आप इसका तर्जुमा यूं करते हैं कि जब मैं इसके जाहिर को दुरुस्त कर लूं, दुरुस्त से मुराद ये अपने हाथ देखें या मेरे देखें, बराबर है दोनों जी? बताएं, आंखों में आंखें डाल के देखें, ये बराबर है दोनों? कान, मुंह की दोनों साइड, देखिए कैसा उसने बनाया, टांग दोनों बराबर है। अगर एक टांग में सूत्र का फर्क भी होता तो इंसान कितना बेहब हो जाता, कैसा उसने बनाया। फरमा इसको कहते हैं सव्वैत। जब इसका जाहिर दुरुस्त हो जाए तो तफसीर में आता है जो जो आदम को अल्लाह बना रहा था तो आदम निखरते जा रहे थे। देखें कारीगर अल्लाह है, ये जो कारीगर होता है ना, कारीगर की कारीगरी गलाना नजर नहीं आती। कारीगर की कारीगरी किससे नजर आती है? काम से। इधर कारीगर अल्लाह बना रहा है आदम को। आप चश्मे तसव्वुर में ला सकते हैं कि वो आदम कितना खूबसूरत होगा जिसको अल्लाह बना रहा। तफसीर में आता है जो जो आदम निखरते जा रहे थे तो फरिश्ते लालचाई नजरों से देखकर कहते हैं मौला दिल करता है इसके आगे झुक जाएं। और मैं नहीं मौला क्यों, तेरा रंग तो इस पे चढ़ चुका है। फरमाया हाँ रंग ए फरिश्तों, रंग अभी मेरा चढ़ा है, अभी यार का रंग नहीं चढ़ा, अभी यार का रंग अभी बाकी है चढ़ना। फिर क्या फरमाया? फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, रूह की निस्बत या मुतकल्लम से अपनी तरफ कर दी कि रूह इसके अंदर दाखिल हो जा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं जो ही रूह अंदर गई कुछ देर बाद पलट आई, वापस आ गई। और अल्लाह पाक ने पूछा रूह तू क्यों वापस आई है? रूह आगे से कहती है बारी ताला, नौजवान साथी ये नुक्ता तवज्जो से सुने, रूह आगे से अर्ज करती है बारी ताला ये जिधर तू मुझे अंदर भेज रहा है ना इधर, इसके अंदर सवाए अंधेरों के और कुछ भी नहीं है, तारीकियां हैं, अंधेरे हैं, अंदर जाते हुए डर लगता है। और मैं ठीक है रूह अब सबसे पहले इसके अंदर के अंधेरे को दूर करते हैं, फिर तू अंदर जाना। तो क्या किया? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते, उनसे रिवायत मरवी है, फरमाते हैं अल्लाह ने नूरे मुस्तफा अमानतन आदम की पेशानी में रख दिया। पूरा कालब, पूरा जिस्म आदम का नूरे मुस्तफा की वजह से जगमगा। मेरे नौजवान साथियों इससे पता ये चला जहान जो भी हो, ये हो, कब्र हो, हश्र हो, वो आसमान हो, सातों आसमान, जमीने, जहान जो भी हो, जहां भी रोशनियां, जहां भी उजाले, जहां भी रौनकें होंगी वो सदका है नूरे मुस्तफा का। जहां भी ठंडक होगी, जहां मुसरत होगी, जहां खुशियां होंगी, जहां चैन होगा, जहां सुकून होगा, वो सुकून सदका है मेरे आका अलैहिस्सलाम की नजर करम का। इसलिए बेसुकूनी के शिकार लोगों और दिल के बेसुकूनी का रोना रोने वालों, आओ दिल कल्ब का सुकून किसी और शय में नहीं, दिल कल्ब का सुकून अल्लाह के महबूब मोहम्मद को याद करने में। इसलिए जब ये आयत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के सामने पढ़ी जाती है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, कि दिलों का जिक्र, दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र में, उनसे जब पूछा जाता कि वो जो जिक्र दिलों को चैन देगा उस जिक्र से मुराद क्या है,
وہ قسم اٹھا اٹھا کے کہتے تھے ذکراللہ ہے ہوا محمد، اس ذکر سے مراد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا آدم کا جو قالب روشن ہوا نور مصطفیٰ سے، جہاں بھی روشنیاں ہوں گی وہ صدقہ ہے نور مصطفیٰ۔ آگے بڑھتے ہوئے جو بات کہنا چاہتا ہوں، تو پھر پورا روشن ہو گیا۔ جب پھر تن کے اندر روح گئی تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا فقعوا لہ ساجدین، آپ اس کو سجدہ کرو۔ نور مصطفیٰ رکھنے سے پہلے نہیں فرمایا، جب نور مصطفیٰ آدم کی پیشانی میں رکھا پھر فرمایا کہ اب سجدہ کرو۔ کیا فسجد الملائکہ، تمام ہی ملائکہ نے سجدہ کیا۔ یہ تمام کا ترجمہ جو ہے نا، یہ ملائکہ ملک کی جمع ہے۔ آج نہیں آئے ملک سجا صاحب جی، تو یہ ملائکہ ملک کی جمع ہے، یہ جمع منتہل جمع ہے، یعنی تمام فرشتے۔ اور پھر اگر کوئی تشکیک باقی بھی تھی تو کلہم کا لفظ لگا کے وہ بھی نکال دی، یعنی سارے فرشتے اجمعون بالاجماع، یعنی کسی کا اختلاف نہیں تھا، سب آدم کو سجدہ کرنے میں جھک گئے۔ آگے پھر استثناء کر دی الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور ایک جملہ یہ پڑھ لکھے احباب کے لیے بول رہا ہوں، یہ جو استثناء کی ہے نا اللہ نے اللہ کے ساتھ، یہ استثناء منقطع ہے، متصل نہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو سجدہ نہ کرنے والا تھا وہ فرشتوں کی جنس میں سے نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں فرمایا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ من تبعیدیہ ہے، یعنی جنوں میں سے تھا۔ وہ جنوں میں سے تھا تو وہاں کیا کر رہا؟ عالم ملکوت میں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ تو روایات میں آتا ہے اس کا اصل نام تھا عزازیل۔ کیا نام تھا؟ عزازیل۔ بڑی عبادت کی اس نے، بڑی عبادت، زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں سجدے نہیں کیے۔ اللہ کو اس کی عبادت پسند آئی تو عالم ملکوت میں بلا لیا۔ اس نے وہاں بھی تھوڑ نہیں کی، وہاں جو فرشتوں کا کعبہ ہے اس کا 18,000 سال طواف کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو اور پرموٹ کیا، تو پرموٹ کرتے ہوئے فرشتوں کا بنا دیا استاذ۔ کیا بن گیا؟ گلا سمجھ آ رہی ہیں؟ فرشتوں کا استاذ بنا دیا۔ تو جب فرشتوں کا استاذ بنایا تو ساتھ ہی آدم علیہ السلام والا معاملہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے جب ملائکہ سے فرمایا کہ سجدہ کرو، جو حکم تلامذہ کو، شاگردوں کو دیا، وہی حکم اللہ پاک نے ان تلامذہ اور شاگردوں کے استاد کو بھی دیا، تو بھی سجدہ کر۔ وہ سب گر گئے سجدے میں۔ روایت میں آتا 80 سال آدم کے آگے وہ سجدے میں رہے۔ 80 سال، 80 سالوں بعد جب سر اٹھایا، وہ جس نے سجدہ نہیں کیا تھا اس کی شکل ساری بگڑ چکی تھی، شیطان کی ڈراؤنی شکل بن چکی تھی۔ اور انہوں نے جب ان کی جیسی بھی ہے اللہ جانے تو اس کو رسول جانے، مگر ان کی جیسی بھی شکل و صورت ہے، جب انہوں نے دیکھا اس کی شکل بگڑ گئی، اب وہ اپنی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے دکھتے ہیں۔ جب اپنی طرف دیکھا تو وہ صحیح سلامت تھے، کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے، دوبارہ سجدہ کیا۔ یہ شکرانے کا تھا۔ پہلا سجدہ اس کے حکم کی بجاوری، دوسرا سجدہ شکرانے کا۔ یہ دو سجدے اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنے محبوب محمد کی امت پر فرض کر دیے۔ ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک نہیں دو سجدے۔ پہلا سجدہ اس کے حکم کی بجاوری کا، اور دوسرا سجدہ اس بات کا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسانی شکل عطا کی۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد۔ تو اس نے پھر سجدہ نہیں کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیا کیا؟ اس کا عمل سن لیں، بولے لفظ را عمل، بولے یہ بات آگے جا کے بڑا فائدہ دے گی۔ شیطان کا عمل یہ تھا، استکبارا، اس نے تکبر کیا۔ کیا کیا؟ یہ عمل ہے۔ سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، یہ عمل ہے۔ جب اس کا یہ عمل ہوا
تو اللہ نے آرڈیننس تو فوری جاری کر دیا، مگر امپلیمنٹ جو تھا اس میں تھوڑی سی تاخیر رکھی. آرڈیننس جاری کیا، فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا. کافروں میں سے یوں نہیں فرمایا قد کافرا کہ اس نے کفر کیا، بلکہ فرمایا کافروں میں سے ہو گیا. میں ایک یہاں بڑی ایمان افروز آپ کو نکتہ دینے لگا ہوں، اس لیے میں ٹھہر ٹھہر کے ترجمہ کر رہا ہوں. یوں نہیں فرمایا قد کافرا سجدہ نہیں کیا تو کافر اس نے کفر کیا، بلکہ فرمایا کان من الکافرین، کافروں کی جماعت میں سے ہو گیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم ابھی بنے نہیں تھے، کفر پہلے موجود تھا. کفر آدم سے پہلے موجود تھا. ایمان بھی کیونکہ ایمان کے بغیر تو کفر کا وجود ہی نہیں ہے. جو مانے گا ایمان والا، نہیں مانے گا کفر، تو دونوں لازم ایک جگہ کٹھے. جیسے رات ہے تو دن بھی ہوگا، کسی جگہ اندھیرا ہے تو کسی جگہ پہ روشنی بھی ہوگی. کوئی پڑھا لکھا ہے تو کس کے مقابلے میں؟ جاہل کے مقابلے میں. جاہل بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے. تو آدم سے پہلے کفر بھی تھا اور ایمان بھی تھا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ ایمان والے کون تھے جو آدم سے پہلے موجود ہیں؟ اس کا جواب حدیث مبارکہ میں ہے، اور کتاب کا نام ہے المسند، امام احمد بن حنبل. سعودی عرب والے سارے حنبلی ہیں. امام احمد بن حنبل، ان سے حدیث مروی، اور آقا فرماتے ہیں آدم سے پہلے ایمان والے کون تھے؟ فرمایا آدم سے پہلے ایمان والے کنت انا، حضور فرما رہے ہیں ایک میں تھا. دوسرے پہ بھی اسی طرح سبحان اللہ کہنے، فرمایا کنت انا، ایک میں تھا، و علی، دوسرا میرا علی تھا. دوسرا میرا علی تھا. یہ بات اہل تشیع نہیں کر رہے، یہ بات حضور کر رہے ہیں. فرمایا ایک میں تھا، ایک علی تھا. کنت انا و علی نورا بین یدی اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم باربعۃ الف عشر مرہ. آدم سے قبل 14,000 سال پہلے ایک میں تھا، ایک میرا علی تھا. لما خلق اللہ آدم، جب اللہ نے آدم کو بنانا چاہا، قسم ذالک النور جزئین، اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جز انا و جز علی. ایک میرا نور بن گیا، ایک علی کا نور بن گیا. یہ بات آقا نے کیوں فرمائی اور یہ ایسا کیوں ہے؟ اس حدیث پاک سے 3 باتیں پتہ چلی ہیں. 3. نمبر 1، اب یہ صرف نا یہ ٹچ کر کے نکل رہا ہوں، ڈیپلی نہیں جا رہا، جزیات نہیں بیان کر رہا. 3 باتیں پتہ چلی. نمبر 1، نور مصطفیٰ علیہ السلام، نور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا آدم سے پہلے ہونا، پہلی بات یہ پتہ چلی. دوسری بات دونوں کا نور ہونا. تیسری بات دونوں کا 2 نہیں، دونوں کا 1 ہونا. اس لیے تو حضور فرما رہے ہیں قسم ذالک النور جزئین، اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. تو تقسیم سے پہلے کیا تھے؟ 1 تھے. ایسا کیوں ہے؟ وہ ریزن سننے وغیرہ کی بات آپ کو پریشان کرتی رہے گی. وہ یہ دیکھیں، یہ اصول ہے، اصل ہمیشہ پہلے ہوتی ہے اور فرع بعد میں ہوتی ہے. جیسے باپ اصل ہے، باپ پہلے، اولاد فرع ہے اس لیے اولاد بعد میں. ماں اصل ہے اس لیے پہلے، اولاد فرع ہے اس لیے. بولے ماں، بولے ذرا. جو بندہ باہر سے آتا ہے نا، آپ اسے نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں. اچھا میں یہ کر رہا ہوں، بولے ذرا ماں. ماں کو عربی میں کہتے ہیں ام، آپ اردو میں کہتے ہیں امی. امی یا ام، اس کا معنی جڑ. جڑ ہمیشہ پہلے ہوتی ہے اور تنا بعد میں ہوتی ہے. اس لیے مکہ شہر کو کہتے ہیں ام القریٰ. اس کا معنی تمام شہروں کی اصل مکہ شہر. یعنی پہلے وہ مارز وجود میں آیا تھا. زمین پر پانی، سائنس بھی یہی کہتی ہے. عظیم تابعی حضرت ابو العالیہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، زمین پر پہلے پانی تھا. اس پانی میں سے سب سے پہلے جو خطہ خشک کر کے مارز وجود میں آیا وہ جگہ ہے جہاں آج مکہ شہر ہے، کعبۃ اللہ ہے. تو وہ ام القریٰ ہے. تو ام کہتے ہیں اصل کو.
نور مصطفیٰ اصل ہے، اور اصل اس لیے پہلے کہ سب نبیوں کو اللہ نے اس نور سے بنانا، اس لیے پہلے رکھا. اور اسی طرح نور علی وہ اصل ہے، اس لیے اصل ہے کہ سب ولیوں کو اللہ نے نور علی سے بنانا تھا. سب ولیوں کو کس سے بنانا تھا؟ نور علی. اور یہ جو میں بات جہاں سے سنا رہا ہوں، اگر کہیں پریشان کرے کہ یہ کس نے کہی ہے، تو اہل سنت کے سر کے تاج قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری سورہ آل عمران آیت کنتم خیر امہ، اس کے زیر اور تناظر میں لکھا، انہوں نے جو لکھا وہ جملہ سنیں. وہ کہتے ہیں نبوت آدم کی تھی، مگر اس میں فیض جو ولایت کا ہے وہ مولا علی کا تھا. نبوت نوح کی ہے، ابراہیم کی ہے، سلیمان کی ہے، مگر فیض ولایت کا جو اس میں چلا وہ مولا علی کا تھا. اس لیے وہ من کنتو مولا زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، اس لیے پہلے رکھا، اس لیے پہلے رکھا. تو وہ کافروں میں سے ہو گیا. جب کافروں میں سے ہو گیا، یعنی کون؟ ابلیس، شیطان، اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اب اللہ پاک نے اس سے پھر سوال کیا. ابھی دھتکارا نہیں اپنی بارگاہ سے، ابھی سوال کیا ہے، اس کو صفائی کا موقع دیا ہے. ہمارے ہاں تو مرنا جینا ہی ختم ہو جاتا ہے نا، اگلے کی سننی کوئی نہیں کہ یہ بات کیوں ہوئی، کیسے ہوئی. بس کسی پڑوسی نے کان میں بات ڈال دی تو پھر بھائی بھائی سے جدا، نہ اس کی صفائی نہ اپنی صفائی، غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے. چار نسلیں اس جملہ جو باپ کی زبان سے نکلا کہ حقہ پانی بند، مرنا جینا ختم، پھر چار نسلیں ایسا کرتی. وہ اللہ ہے، خدا ہے. یہ بات کہنے کے باوجود کہ شیطان ہو گیا کافر، یعنی کافروں میں سے، یہ بات کہنے کے باوجود دھتکارا نہیں، صفائی کا موقع دیا، سوال کیا. فرمایا قالا یا ابلیس بتا ما منعک ان تسجد، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو آدم کو سجدہ تو نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال کون کر رہا ہے؟ میری گفتگو ایک بڑے حساس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ. اللہ نے سوال کیا ہے ابلیس سے، تو کیا جو سوال کر رہا ہے اس کے علم اور نالج میں نہیں تھا کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بولو، پھر وہ اللہ تو نہ ہوا اگر اس کو علم نہیں ہے. اس کو علم تو تھا مگر سوال کر رہا ہے کیوں کیا؟ کیا اسے علم نہیں تھا؟ علم تھا. ایسی باتیں حدیث میں بھی آتی ہیں. ایک حدیث میں یہ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت ربیہ، وضو کرواتے تھے. آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. ایک دن آپ نے پوچھ لیا، لوٹا پانی بھرنے وضو کرنے لگے تو آپ نے پوچھا بھئی آج لوٹا کس نے بھرا؟ آپ نے سوال کیا. تو سوال کرنے کا کیا یہ مطلب تھا کہ حضور کو پتہ نہیں؟ جی پتہ تھا، مگر سوال اس لیے کیا کہ آج حضور نوازنا چاہتے تھے، اور سوال اس لیے کیا کہ باقیوں کو پتہ چل جائے جو اللہ کے محبوب کی نوکری کرتا ہے اس کو کیا کیا مرتبے ملتے ہیں. اس لیے سوال کیا. آپ نے سوال کیا، یار لوگوں نے حدیث کا متن اٹھا لیا، نے کہا یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے حضور سوال کر رہے ہیں لوٹا کس نے بھرا ہے، اس کا مطلب ہے ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. تو اس سے بڑی نادانی کوئی نہیں. اگر سوال کرنے کا مطلب یہی ہو کہ اگلے کو پتہ کوئی نہیں، تو پھر اس فتوے کا رخ ذرا اللہ کی طرف بھی کر دیں. وہ بھی سوال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اب سوال کیا کیوں؟ اس کی حکمت ہے بے شمار، ان میں سے ایک کیا اس لیے کہ اگر اللہ سوال نہ کرتا، کیونکہ اس کے علم میں تھا کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس علم کی بنا پہ اگر اللہ نکال دیتا، دھتکار دیتا، لیکن کرتا کوئی نہ سوال، تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آج ہم میں سے ہر کوئی بندہ، ایک بندہ کہتا ہے اس لیے نہیں کیا، دوسرا کہتا ہے نہیں آپ کی بات غلط ہے، میرے پیر صاحب نے بتایا اس وجہ سے، دوسرا کہتا ہے میرے استاد نے یہ بتایا. تو بولیاں بدل جاتی ہیں. اللہ نے تکلف سے بچا لیا. فرمایا سوال میں خود کروں گا، جواب یہ دے گا. میرا سوال اس کا جواب بنے گا قرآن کا حصہ. اب قیامت تک میرے
میرے سوال کو اور اس کے جواب کو پڑھ پڑھ کے اپنے عقیدوں کی سمت کو درست کرتے چلے جاتے. اس لیے سوال کیا ہے. وہ جو سوال کیا اللہ پاک نے پوچھا کہ بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اب اس نے جواب دیا, کہتا قال انا خیر منہ. یہ اس نے آگے سے کہا. تو اللہ پاک سوال کر رہا ہے, وہ آگے سے کیا دے رہا ہے؟ بولے جواب. سوال اللہ کر رہا ہے. فرمایا مجھے پتا ہے وہ جو تو نے عمل نہیں کیا استکبارا, وہ تو نے عمل کیا تھا نا, سجدہ نہیں کیا, عمل تیرا میں نے دیکھا ہے. اس عمل کے پیچھے محرک کیا ہے, تیرے اندر فلم کیا چل رہی ہے. یہ جو اندر کی بات ہے ذرا زبان پہ لا, تاکہ میں تو جانوں یہ تو نے عمل کیا کیوں ہے. اندر کی بات زبان پہ لا. تو میرے نوجوان ساتھیوں, سیانے لوگ کہتے ہیں اندر کی بات زبان پہ آ جائے اس کو عقیدہ کہتے ہیں. بولے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ. اب یہ بات تعویذ بنا لو اور گلے میں ڈال لو. رب فیصلے عقیدوں پہ نہیں, رب فیصلے اعمال پہ نہیں کرتا, رب فیصلے ہمیشہ عقیدوں پہ کرتا. عمل اس کا تک لیا, عمل پہ فیصلہ نہیں کیا, رب نے فیصلہ عقیدے پہ کرنا ہے. اور میں عقیدہ بتا, تیرا عقیدہ کیا ہے. اب وہ اپنا عقیدہ بتانے لگا. اس نے کہا قال انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. شیطان کہتا ہے میں آدم سے بہتر ہوں. فرمایا بدبخت تو کیسے بہتر ہو گئے, دلیل کیا تیرے پاس؟ اس نے دلیل دی خلقتنی من نار, باری تعالیٰ تو نے مجھے بنا رکھا ہے آگ سے, وخلقتہ من طین, اور اس کو بنایا ہے مٹی سے. جس شے سے میں بناؤں وہ تو بلند جاتی ہے اوپر, اس لیے میں بلند ہو گیا, اور جس سے یہ بنا وہ نیچے جاتی ہے, اس لیے یہ پست ہو گیا. استغفر اللہ. یہ بات اس نے کی. تو قدرت نے آگے سے فرمایا نادان تجھے خبر ہی کوئی نہیں, ہماری بارگاہ میں بلند کیسے ہوتے ہیں اور پست کیسے ہوتے ہیں. ہمارا یہ اصول نہیں ہے, ہمارا معیار ہی الگ, اصول ہی الگ. تو مولا تیرا اصول کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے میری بارگاہ کا اصول, میری بارگاہ کا معیار یہ ہے کہ یہاں جو اکڑے گا, جو جتنا اکڑتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے, اور جو جتنا جھک جاتا ہے اس کو اتنا اٹھا دیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. ہماری بارگاہ کا تو اصول یہ ہے, تو اکڑا ہے تجھے دھتکار دیا. اب جب یہ بات ہوئی تو اگلی بات ایک بات سنیں. یہ بات جو شیطان نے کی, کیا اس نے جھوٹ بولا؟ جوان بھائیوں بتاؤ نا. اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں, تو کیا اس نے جھوٹ بولا؟ کیونکہ اللہ بھی فرما رہا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 میں وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ, شیطانوں کو آگ سے بنایا ہے, جنوں کو. یہی بات شیطان بھی کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا انی خالق بشرا من طین, آدم کو بنایا مٹی سے. یہی بات وہ شیطان بھی کر رہا. شیطان نے کہی تو اس پر اتنا سخت آرڈیننس جاری کر دیا. کیوں؟ وہ کہاں کمی کر گیا, نقص کہاں ہو گیا, کہاں وہ غلطی کھا بیٹھا, کہاں وہ ٹھوکر کھا بیٹھا. فرمایا ہاں شیطان تو نے کہا سچ ہے, مگر سچ تو بول بیٹھا ہے میرے نبی کی توہین میں, میرے نبی کی گستاخی میں. تو بڑے بڑے ایسے سچ جو بولے نبی کی گستاخی میں جائیں تو پھر نکالنے میں ہم دیر نہیں لگاتے. اب اس بات کے تناظر میں میری گفتگو کا مغز سنیں. یہ ہے میری گفتگو کا مغز. کیا؟ قرآن میں 3 مقام ایسے ہیں. ایک مقام ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام اللہ کے حضور مقام عبادت پہ کھڑے ہیں, انتہائی عاجزی اور انکساری سے میرے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میں کچھ بھی نہیں, سب کچھ تو ہے. ایک اور مقام ہے جہاں میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں میرے مولا میں تو کچھ بھی نہیں جانتا, ہر شے کا علم تیرے پاس ہے. یہ عاجزی ہے میرے آقا کی. پھر میرے آقا ایک اور مقام ہے قرآن کا. میرے آقا عرض کرتے ہیں میرے مولا
میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، ہر شے کا مالک تو ہے۔ اگر کوئی نادان ان 3 مقامات کو اٹھا کے اور آقا علیہ السلام کے علم کی نفی کرے، آقا علیہ السلام کی شفاعت کی نفی کرے، آقا علیہ السلام کے اختیار کی نفی کرے اور یہ دلیل پیش کرے کہ قرآن کی آیت حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں تو کسی شے کا مالک نہیں، تم کیوں جاتے ان کے پاس شفاعت لینے کے لیے؟ تو سنیں نادان، یہ تو حضور کی عاجزی تھی، یہ تو اللہ کی عبادت کا حق تھا کہ آقا عرض کرتے مولا سب کچھ تو ہے، ہر شے کا مالک تو ہے، یہ عاجزی تھی، انکساری تھی۔ فرمایا نادان تو نے یہ بات نہیں کرنی، تو میرے محبوب کا مقام ان آیات کے تناظر میں نہ دیکھ، میرے محبوب کا مقام ویسے دیکھ جیسے میں دکھانا چاہتا ہوں۔ مولا کیسے؟ فرمایا سورہ بلد پہلی آیت، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم۔ مولا تو قسموں سے بے نیاز ہے، تو قسم کیوں کھا رہا؟ فرماتا ہے ہاں میں قسموں سے بے نیاز ہوں، مگر میرا محبوب جب مکہ کی گلیوں میں خرام ناز کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ محبوب کے چلنے کی قسمیں بھی کھاؤں۔ مولا قسم کیوں کھائی؟ انت حلم بہذا البلد، میرے محبوب قسم اس شہر کی اس لیے کھاتا ہوں کہ تیرے قدم اس شہر میں لگے، آپ کے قدم اس شہر میں لگے ہیں، اس لیے قسم کھا رہا ہوں۔ تو فرمایا محبوب کے مقام کو دیکھنا ہے تو اس نظر سے دیکھو۔ کوئی بات سمجھے ہو یا نہیں سمجھ آئی دوبارہ شروع کر دیتا ہوں، لیکن یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے اس شے کی۔ تو فرمایا اس نظر سے میرے محبوب کے مقام کو دیکھو۔ تو بڑے بڑے سچ جو بولے آقا کی یا نبیوں کی گستاخی میں جائیں تو اللہ پھر دھتکارنے میں دیر نہیں لگاتا۔ پھر کیا کیا اللہ پاک نے؟ فخرج منہا، فرمایا میری جنت سے دفع ہو جا، جنت سے نکل جا۔ کہاں سے نکالا؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کوئی بندہ محنت مزدوری کر کے جنت میں پہنچ بھی جائے، وہاں جا کے اس کے نبی کی کر بیٹھے گستاخی، وہ اندر والے کو بھی کان سے پکڑ کے باہر نکال دے، جو ابھی اندر گیا ہی کوئی نہیں، باہر کھڑا ہے اور باتیں نامناسب کرے، وہ فرماتا ہے بدبخت میں اندر والے کو باہر نکال رہا ہوں، تو باہر کھڑا ہو کے تو کس منہ سے جنت کا نام لیتا ہے؟ تو اندر سے باہر نکال دیا۔ جب باہر نکلا، اب اگلا جملہ بولوں گا وسیم زیدی صاحب اجازت دیں گے تو بڑا دل کر کے اجازت دینی جی۔ جب باہر نکلا تو اس نے باہر نکل کے پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا؟ تو فرمایا بدبخت تجھے نکالا ہے نبی کی گستاخی، نبی کی گستاخی کی وجہ سے۔ اب یہ اصول قیامت تک بن گیا، جو شخص اس کے نبی کی ناموس کی کرے گستاخی، اس کے نبی کی ناموس پر باتیں کرے، نظریاتی طور پر، لیجسلیشن کی شکل میں اور قوانین کی شکل میں، اللہ فرماتے ہیں نادان میں نکالنے میں لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کیوں؟ نبی کی توہین اور گستاخی مجھے کبھی بھی گوارا نہیں ہے، قیامت تک دنیا میں وہ بندہ ذلیل ہوتا رہے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ وہ جو سوال، ہاں اس سے اللہ فارغ ہو گیا، شیطان سے فارغ ہوا۔ وہاں ایک اور بھی تھا، اس سے بھی ایک سوال کیا، ان کا نام ہے جبریل امین۔ کیا نام؟ اس سے اللہ نے فرمایا کہ اب ایک سوال تجھ سے بھی ہے۔ ایک اس سے کیا تھا کہ تو بتا کہ جب میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو اس نے نہیں کیا، اب تو بتا کہ جب میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو سب سے پہلے آدم کو سجدہ کرنے کیوں جھک گیا تھا؟ بتا جبریل۔ جبریل نے عرض کیا باری تعالیٰ بتا، میں دوں گا، کیونکہ میں عبد ہوں تو معبود ہے، میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، میں دے دوں گا جواب تیرے سوال کا، مگر اس سوال سے پہلے، جواب سے پہلے میرا بھی ایک سوال ہے، جسارت کر رہا ہوں۔ فرمایا بتا تیرا کیا سوال ہے؟ اس نے عرض کیا مالک یہ تو بتا، تو نے آدم کی پیشانی میں رکھا کیا تھا؟ آدم کی پیشانی میں رکھا کیا تھا؟ یہ پوچھا۔
تو اس کا جواب حدیث پاک میں سیرت حلبیہ کتاب کا نام ہے، اس سے لے رہا ہوں، راوی حضرت ابو ہریرہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل جبریل یا جبریل کم امرت من السنین، جبریل بتا، یہ آقا میرے پوچھ رہے ہیں جبریل سے، فرمایا جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل سے پوچھا، جبریل نے آگے سے عرض کیا لست عالم یا رسول اللہ، میرے آقا میں نہیں جانتا، آدم کے پاس بھی وہی لے کے میں ہی آیا ہوں، نوح کے پاس بھی میں ہی، ابراہیم، یونس، عیسیٰ، اسحاق، اسماعیل، 1,24,000 نبیوں کے پاس میں ہی آیا ہوں، آپ کے پاس بھی میں ہی حاضر ہو رہا ہوں آقا، تو میرے آقا میں نہیں جانتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو کوئی اندازہ ہی بتا دو، عمر کا اندازہ ہی بتا دو۔ یہاں ہماری مجلس میں ایک بزرگ یہ بیٹھے ہیں، ایک ادھر بیٹھے ہیں، 2-4 آگے بیٹھے ہوں گے، تو آپ کے علاقے کا جو سب سے بڑا عمر کا بزرگ ہوں بابا جی، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ عمر کیسی ہے تو بزرگ نہیں ایسے عمریں بتاتے کہ 60 سال اور 6 مہینے، 75 سال اور 3 مہینے، وہ نہیں ایسے بتاتے۔ بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ جس وقت پاکستان بنا تھا تو اس وقت میں بھی سے بچہ جتنا ایسے ہی بتاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اندازہ۔ حضور نے فرمایا کو اندازہ ہی بتا دو، اس نے عرض کیا حضور اندازہ یہ ہے حجاب الرابع نجمہ یطلع فی کل 70,000 مرہ، اے میرے آقا چوتھے آسمان حجاب پر ایک ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، رأیتو اثنین سبعین الف مرہ، حضور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس پر میرے آقا خوش ہوئے، فرمایا تیری بہت عمر ہے، مگر جبریل اس مقام پہ کھڑے ہو کے اگر وہ ستارہ میں تجھے دکھا دوں تو پہچان لو گے؟ وہ تعجب خیز انداز میں عرض کرتا حضور 72,000 مرتبہ دیکھا ہے تو پہچانوں گا کیسے نہیں؟ حضور نے فرمایا پھر دیکھ، آپ کے سر انور پر جو امامہ مبارک تھا اس کو ہلکا سا پیچھے کیا، وہ ستارہ نور بن کے پیشانی مصطفیٰ میں چمک رہا تھا۔ پنجابی جی کہندے نا اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ گئیاں۔ آقا نے فرمایا جبریل دیکھ، عزت ربی جل جلالہ، رب کی عزت کی قسم، انا سالک الکوکب، وہ ستارہ میں محمد ہی تھا، غور سے دیکھ وہ ستارہ میں تھا۔ وہ جب اس ستارے سے اس نور مصطفیٰ آدم کی پیشانی میں منتقل ہوا تو جبریل سب سے پہلے سجدے میں گر گیا تھا۔ یہ تھے ریزن گرنے کی سجدے میں سب سے پہلے۔ پھر اس کے بعد کسی نے کہا 1000 سال گزر گئے، کسی نے کہا نہیں 950 سال، کسی نے کہا 900 سال، کسی نے کہا 1000 سال، تو حدیث مبارکہ میں 1000 سال گزر گیا۔ تو اللہ پاک نے 1000 سال بعد آدم علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا، یعنی مطلب یہ ہے ان کو فوت ہو گئے، وصال ہو گیا۔ 1000 سال بعد اللہ پاک نے شیطان کو بلایا، فرمایا ابلیس ایک سجدہ ہی کرنا تھا نا، وہ بدبخت وہ کر لیتا تو اس طرح ذلیل تو نہ ہوتا۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا، رب نے بلایا تو صحیح ہے نا، چلو ناراض ہی ہوا ہے، بلایا تو صحیح ہے نا سجدہ نے۔ کیا اس نے عرض کیا؟ اس نے آگے سے عرض کیا باری تعالیٰ حقیقت بات یہ ہے کہ تیرے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کیا، تو جب تو نے آدم کو کرنے کا کہا تو سوچ میں پڑ گئی کہ اس کو کیسے کریں، جانچ ہی نہیں سی، طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ وہ اس طرح کے پھر اس نے ریزن پیش کی۔ اچھا اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے کیا کرنا ہے؟ عرض کرتا باری تعالیٰ کیا مطلب ہے تیرا؟ فرمایا یہ بتا اپنی اصل مقام پہ واپس آنا چاہتا ہے، پہلے مقام پہ؟ فٹ عرض کرتا مولا کتنے لاکھ کروڑ سجدے اور کرو؟ فرمایا کروڑ نہیں، لاکھ بھی نہیں، 1000 بھی نہیں، 100 بھی نہیں، وہی ایک، اس کی قضا کر۔ عرض کرتا باری تعالیٰ تیرا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اسجد لقبر آدم کی قبر کو سجدہ کر، اغفر ذنبک و اقبل توبک، تیرے گناہ بھی معاف کروں گا، تیری توبہ بھی قبول کروں گا۔ نوجوان ساتھیوں بات بڑی عقیدے کی سمجھنے والی ہے، یہ پہلا نبی دنیا سے ابھی گیا ہے، یعنی ان کا وصال پاک ہوا ہے، پہلا نبی،
پہلے نبی کے وصال کے ساتھ ہی ایک اصول اسٹیبلش کر دیا، بنا دیا. فرمایا نبی کی قبر کو سجدہ کر، تیرے گناہ معاف کروں گا، تیری توبہ قبول کروں گا. کیوں کہا؟ اس لیے اس نے توہین تو کی تھی ذات کی، مگر سجدہ کس کو کہا؟ کر بولے قبر کو، آدم کی قبر کو سجدہ کر. تو پہلے نبی کے وصال سے ہی یہ بات بتا دی کہ اب قیامت تک یہ بات بھولنی نہیں. جو ادب، جو احترام، جو عزت نبی کی ذات کی ہوتی ہے، وہی ادب و احترام نبی کی قبر کا بھی ہوتا ہے. پہلے دن سے یہ بات بتا دی تاکہ یہ گھٹی کی طرح ان کے خمیر میں شامل ہو جائے. جو ذات کا ادب وہی ادب نبی کی قبر کا ہے. تو اس لیے فرمایا قبر کو سجدہ کر. اب قبر کو سجدہ کرنا شریعت مصطفی کے اندر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. آپ بھی ایک دفعہ بول دیں، شریعت مصطفی کے اندر اب قبر کو سجدہ کرنا حرام. مگر ایک فکر دینی تھی، وہ دے دی کہ جو ادب نبی کی ذات کا ہے وہی ادب نبی کی قبر کا ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس خوش نصیب کی نظر میری قبر پر، میرے گنبد پر ایمان کی نگاہ سے پڑ گئی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی. جو نبی کی ذات کا ادب ہے وہی ادب نبی کی قبر مبارک کا ہے. اب آگے سے اس کی بات سنے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ترکت مولا، یہ کیا ہوگا؟ ترکتہ حیا اسجد لہ میتا، میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تھا تو مردے کو کروا رہا. میں نے تو زندہ کو نہیں کیا تو مردے کو. جو ہی کہا مردہ نبی کو، آگے سے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، دبا ہو جا میری بارگاہ سے، اب قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی. نبی کو مردہ کہا. اب دو عقیدے آ گئے. ایک، پہلا، اللہ اپنے نبی کی قبر کی تعظیم کروا رہا ہے، شیطان اس کو مردہ کہہ رہا ہے. میرے نوجوان بھائیوں، دو ہی عقیدے ہیں، ایک اللہ کا دیا ہوا، ایک شیطان کا خود ساختہ. فیصلہ آپ کا ہے کہ رحمان کے عقیدے کو لینا ہے یا شیطان والے کو لینا ہے. آپ کہیں کو کچی پکی بات کرے تو ڈگمگائیں گے تو نہیں؟ بولو ڈھیلے ڈھیلے بول رہے ہیں، گل چنگی نہیں ہے. آپ ڈگمگائیں تو نہیں آپ؟ اچھا، اب وہ جس سوال کا جواب ڈھونڈنے لگ چلے تھے، میں گفتگو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہا ہوں. تو جس سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلے تھے وہ کیا تھا کہ اگر ہر بندے کو شکل کہاں ملی؟ ماں کے پیٹ میں. تو آدم کو کہاں ملی؟ تو وہ تو گئے ہی کوئی نہیں. شکل دی کس نے؟ وہ جملہ سنے، اگلا نقطہ بیان کروں. آپ میری جان چھوڑے، میں آپ کی چھوڑوں. وہ کیا؟ فرمایا خلقت بیدی. تم یہ پوچھنا چاہتے تھے نا کہ آدم کو کس نے بنایا؟ فرمایا خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ سوال کا جواب، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، مگر کیف یشاء، جیسے اس کی مرضی تھی، یعنی اپنی مرضی سے بنایا. اب یہ اصول ہے، آدم بنے کیف یشاء سے جیسے اس کی مرضی، ابراہیم بنے کیف یشاء سے جیسے اس کی مرضی، نوح بنے کیف یشاء سے جیسے اس کی مرضی، ابراہیم بنے، اسماعیل، اسحاق، یوسف، یونس، یعقوب، ادریس، الیاس، 1,24,000 نبی بنے کیف یشاء سے جیسے اس کی مرضی. میں آپ پچھلے جو گزر گئے، آگے جو آئیں گے، ہر ایک بنا کیف یشاء سے جیسے اللہ کی مرضی. لیکن جب باری آئی میرے آقا کی، باری آئی آمنہ کے نام کی، اللہ نے اصول بدل دیا، معیار بدل دیا. فرمایا لوگوں، ہر کسی کو بنایا اپنی مرضی سے، اب محبوب کو بنا رہا ہوں، محبوب کو بناؤں گا محبوب کی مرضی سے. ہر ایک کو بنایا کیف یشاء سے، اللہ نے اپنی مرضی سے.
اور اپنے محبوب کو بنایا محبوب کی مرضی سے. اس پر میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. میرا تعلق ہے منہاج القرآن سے. میرے شیخ نے دلیل کے بغیر بات کرنے کا کبھی درس ہی نہیں دیا. دلیل اس پر حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت حسان بن ثابت. باتیں آخری ہیں اور ذوق اب پیدا ہوا ہے. حضور کا ذکر جو کیا ہے وہ کیا؟ حسان بن ثابت میرے آقا کے نعت خواں ہیں. اور یاد رکھیں میرے آقا نے زندگی ساری کبھی کسی کا خطاب نہیں سنا. میرے آقا خطاب کرتے تھے, سنتے نہیں تھے. آقا کیا سنتے تھے؟ نعت. کیا سنتے تھے؟ نعت. اور نعت سننے کا انداز کیا ہوتا؟ اپنا ممبر پیش کرتے. اس ممبر پر جرت نہیں تھی کسی کی قدم رکھ جائے, مگر حسان کو پیش کرتے. حسان اوپر بیٹھتے اور نعت سناتے, اور جن کی نعت پڑھی جا رہی ہے وہ بھی سامنے, اور سننے والوں میں کشتہ عشق رسول سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, مولا علی, بلال حبشی. یہ سننے والے اندازہ کریں جس کے لب و رخسار کی بات کی جا رہی ہو وہ بھی سامنے, اور عاشق اور معشوق ایک ہی محفل میں. اندازہ کریں اس محفل کے وجد کا عالم کیا ہو. اور آقا پھر نعت خواں کو نوازتے, اپنی کملی مبارک دیتے. وہ کہتا جو کملی دی پیسے دیتے. اور بابا پیسے کیا ہیں؟ پیسے کیا ہیں؟ اسی کملی کا تو سایہ پورا جہان ڈھونڈتا ہے. ہر ایک کہتا حضور کملی میں چھپا لینا, کملی میں چھپا لینا. کملی دیتے تو آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے وہ نعت پیش کرتے. اب نعت حسان بن ثابت کی زبان گناہگار کی, سننے والے بھی ہم جیسے گناہگار. آپ نیک ہیں تو سننے والے ہم جیسے. نعت سنے, ذوق بنا دے کہ پتہ چل جائے کہ نعت سنی ہے. عرض کیا پہلا جملہ, عرض کیا میرے آقا احسن من کا لم تر قط عینی. میرے آقا آپ سے سونا میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں. یہ ذوق نہیں ہے, تھوڑا سا دیکھیں ہماری عادت ہی نہیں ہے بات کہنے کی. ویسے ایک من کر رہا ہے تو اس لیے میں نے کہہ لیا. سبحان اللہ. تو عرض کیا حضور آپ سے سونا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. جب یہ بات کر رہے تھے نا یہ بات, تو سیدنا صدیق اکبر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. کہہ دیتے ہو بھائی حسان ذرا رک, یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ او بھائی تو نے نہیں دیکھا اگر حضور سے خوبصورت تو بعد میں کوئی دیکھ لے گا. تو پابندی کیوں لگا رہا ہے, یہ بین کیوں لگا رہا تو؟ یہ بات سیدنا صدیق اکبر نے نہیں کہی, سیدنا فاروق اعظم نے نہیں روکا, مولا علی نے نہیں روکا, حضرت عثمان نے نہیں روکا, حضرت بلال حبشی نے نہیں روکا. وہ کیوں روکتے؟ روکتے تو آقا روکتے نا. آقا خود جو بیٹھے ہیں, اور دیکھیں آقا نے بھی نہیں روکا. آقا یہ بات سن کے ہوئے خوش اور خاموش رہے. آپ کی خاموشی مہر تصدیق کی مہر ثبت کر گئی. اے حسان جو تو نے کہا سچ کہا, ایک میں ہیرو ہو جس جیسا اللہ نے دوسرا پیدا کیا. اس چیز کو کہتے ہیں حدیث تقریری. کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری. یہ بات کی. دوسرا مصرع سنیں. عرض کیا اجمل من کلم تلد النساء. حضور یہ آنکھیں آپ سے سونا تکتی کیسے؟ کسی مائی نے لال آپ جیسا سونا پیدا ہی نہیں کیا. پہلے مصرے میں باتیں بڑی ذوق والی ہیں. پہلے مصرے میں حضور کے حسن کی بات ہوئی, دوسرے مصرے میں حضور کے جمال کی بات ہوئی. مگر تھوڑا غور کریں, حسن کی نسبت کی حضور کی ذات کی طرف. حضور آپ سے سونا, تو حضور کی حسن کی نسبت کی حضور کی ذات کی طرف. جمال کی نسبت حضور کی ذات کی طرف نہیں کی, جمال کی نسبت حضور کی ماں کی طرف کی. ہمارے یہاں اردو شعراء جو ہیں پروفیسر, حسن و جمال کو ایک ہی مصرے میں بیان کر دیتے ہیں. اس لیے عربی لوگ ہمیں کہتے ہیں اجمی, اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ عربی کا معنی ہے اہل زبان, اجمی کا معنی ہے گونگے. وہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ کسی لفظ کو کہاں فٹ کرنا ہے.
لفظوں کا استعمال سیکھنا ہو تو ہم سے سیکھو. عرب کہتے ہیں تو لفظ حسن اس کی نسبت حضور کی ذات کی طرف, جمال کی نسبت حضور کی ماں کی طرف. اب معنی کیا ہوا, ترجمہ کیا ہوا, مفہوم کیا ہوا؟ اے اہل نظر, اے ذوق شوق سے آقا کا ذکر سننے والوں سنو. جب حسن کی بات کی, عرض کیا آقا آپ سے سونا, میری آنکھ نے نہیں تکا. اور کیوں تک دی؟ کسی ماں نے آپ جیسا جمیل پیدا نہیں کیا, اور پیدا کیسے کر دی؟ آپ کی ماں جیسی کسی کی ماں بھی نہیں ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, آپ کی ماں جیسی آقا کسی کی ماں بھی نہیں ہے. یہ بات کر کے حضور کے پورے نسب کی بات کر دی, پورے نسب کی. یعنی حضرت کھول دیا, حضرت اما حوا سے لے کر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ تک, حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ تک پورے نسب کی بات کر دی. 80 مرد اور 80 عورتیں جن کے رحموں میں, جن کی پشتوں میں میرے آقا کا نور گیا, اس نسب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کوئی نسب مصطفیٰ کے نسب جیسا نہیں, کوئی نسب حضور کے نسب جیسا نہیں. یہی وجہ ہے روز قیامت سب نسب ختم ہو جائیں گے, سب برادریاں ٹوٹ جائیں گی. روز محشر اللہ کی عزت کی قسم, جس حسب و نسب کا, جس آل کا, جن کی اولاد کا تخت لوگوں کے دلوں پہ قائم کیا جائے گا, وہ آل مصطفیٰ ہے, وہ نسب مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. تو وہ آل اور وہ نسب تب بھی ختم نہیں ہوگا. آگے بڑھتے ہوئے آپ تیسرے مصرے کے نکات رہنے دیتے ہیں, چوتھے کا ایک نقطہ دے کے تو پھر ختم کر رہے ہیں. عرض کیا حضور قد خلقتا مبرعا من کل عیب, قد خلقتا مبرعا من کل عیب, اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے, پاک بنایا ہے. آخری مصرع کا انکا قد خلقتا کما تشاء, یہاں کی گفتگو ختم ہو گئی. شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ کیف یشاء سے. ختم کہاں ہو رہی ہے آگے؟ کما تشاء پہ. کما تشاء کا معنی کیا ہے؟ کیف یشاء کا معنی ہے جیسے اللہ چاہے. کما تشاء کا معنی کیا ہے؟ اے میرے آقا اللہ نے آپ کو ایسے بنایا کما تشاء, جیسے آپ نے چاہا, جیسے آپ نے چاہا. آپ تو عاشق لوگ ہیں نا, آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے. تو کوئی بندہ یہی سوال کر دے کہ حضور خود تو بن رہے تھے, وہ کیسے فرماتے کہ مولا میری آنکھیں ایسی بنا؟ ایک چیز ابھی بن رہی ہے تو وہ چیز بولے گی کیسی؟ ابھی تو وہ بن رہی ہے. حضور ہی فرما دیتے ہو حضرت حسان سے تو بھئی یہ بات تم کیا کر رہے ہو, میں تو خود بن رہا تھا, میں کیسے کہہ دیتا کہ مولا آنکھیں ایسی بنا, دندان ایسے بنا, پسینہ ایسا کہ خوشبو سے آئے. تو حضور فرما دیتے حسان میں خود کیسے کہہ دیتا؟ نہیں فرمایا. فرمایا جو تو نے کہا سچ کہا, ایک ہم ہی وہ ہیں جن کو اللہ نے ہماری مرضی سے بنایا. وجہ سننا چاہتے ہیں؟ جی سن لیں ورنہ بات بڑی پریشان کرے گی. وہ کیا ہے دیکھیں, انسان دو چیزوں سے بنا ہے, ایک ادھر سے آئی ایک ادھر سے آئی. ادھر سے آئی ہے روح, کیا آئی؟ اور ادھر سے جسم. اس لیے جب ان دونوں کی جدائی ہوتی ہے تو جسم ادھر رہ جاتا ہے, آپ مٹی میں اس کو دفناتے ہیں, اور روح چلی جاتی ہے جہاں سے آئی ہے. تو ان دونوں چیزوں کے سنگم کا نام انسان ہے, روح اور جسم. اب وہ جو جسم ہے نا وہ نہیں بھی تھا تو روح پھر بھی تھی. کیوں؟ روح اصل ہے, روح حقیقت ہے. انسان کی حقیقت کا نام روح ہے. بولے کیا ہے؟ روح. تو حقیقت روح ہے. تو جب جسم مصطفیٰ بن رہا تھا تو حقیقت مصطفیٰ پاس کھڑے چاہ رہی تھی, حقیقت بتا رہی تھی مولا ایسے بنا.
تو آج پھر سوال پیدا ہوا، دل تھام کے سننی ہے یہ بات، آج سوال پیدا ہوا وہ جسم پاک اور وہ حقیقت آج کہاں ہے؟ وہ حقیقت مصطفیٰ اور جسم مصطفیٰ آج کہاں ہے؟ تو سنو اے آقا کا ذکر سننے والوں، منجوال کی سرزمین پر بیٹھ کر آقا کے ذکر کی باتیں سننے والوں، آقا کا ذکر سن کر خوش خوش ہو جانے والوں، سنو اگر آج وہ جسم مدینہ پاک میں ہے تو حقیقت مصطفیٰ ہر سنی کے دل کے اندر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ وہ جسم پاک مدینہ پاک میں ہے اور حقیقت مصطفیٰ ہر عاشق کے دل میں ہے، ہر عاشق کے دل میں ہے۔ تو وہ بنے، ہم بنے کیفا یشا سے، وہ کس سے بنے؟ کما تشا سے۔ ہم تو کیفا یشا کی پیداوار ہیں، تو جو کیفا یشا سے بنا وہ پیدا ہو اس کو نہلانا پڑتا ہے، جو کما تشا سے بنے ان کو اللہ نے کوثر و تسنیم کے پانیوں سے نہلا کے بھیجا۔ جو کیفا یشا سے بنا اس کا ناڑو ناف کاٹنا پڑتی ہے، جو کما تشا سے بنے وہ ناف بریدہ پیدا ہو۔ جو کیفا یشا سے بنا اس کو پسینہ آئے تو بو آتی ہے، جو کما تشا سے بنے ان کے پسینے کی اتنی خوشبو گلی سے گزر جائیں، 40 روز اس گلی سے خوشبو نہیں جاتی تھی، کیونکہ کائنات میں کوئی عطر مصطفیٰ کے پسینے جیسا نہیں۔ وہ کما تشا سے بنے، ہم بنے کیفا یشا سے۔ تو کیفا یشا وہ کیسے مقابلے کرتا پھرتا ہے میرے آقا کے ساتھ؟ اور یہ فرق کیوں رکھا؟ اگر اللہ محبوب کو بھی بنا دیتا کیفا یشا سے، ہمیں بھی بناتا کیفا یشا سے، تو کو بندہ کہہ سکتا تھا نا، اندھیرے میں بیٹھ کے بہت دور کی سوچتی تو کہہ سکتا تھا ہوں پتہ لگا وہ بھی کیفا یشا سے بنے، ہم بھی کیفا یشا سے بنے، برابری تو ہو گئی۔ اس نے فرمایا نادان، یہ بات خواب کے اندر تصور میں بھی نہیں لانی، تو کہاں اور وہ کہاں، وہ اور ہے تو اور ہے، تو کہاں اور وہ کہاں، تو بنا کیفا یشا سے، وہ بنے کما تشا سے۔ میں بنانے میں بھی مصطفیٰ کی مثل کسی کو نہیں رکھ سکتا، اس لیے ان کو بنایا کما تشا سے، ہمیں بنایا کیفا یشا سے۔ بات ختم ہو گئی۔ جوانوں، یہ جو آج حضور کی میں نے شان بیان کی، یہ میرے آقا کی عرفہ شان، میرے آقا کی اعلیٰ شان، میرے آقا جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ آقا کی اونچی شان، آقا کی اعلیٰ شان اس لیے بیان کی کہ جب یہ سفید دن کی روشنی کی طرح ثابت ہو گیا کہ ہمارے آقا جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے آقا جیسا کوئی بھی نہیں، تو پھر دل صرف آقا کو چاہے، دل صرف آقا کو چاہے، آقا سے محبت کرے، آقا سے پیار کرے، آقا سے عشق کرے، اس دل سے دنیا کتی کی ساری محبتوں کے سوچ نکال کے ایک ہی محبت کا سوچ لگا لو جوانوں، اس محبت کا نام محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، میرے آقا کا پیار ہے۔ جن لوگوں کے دل قلب ایسا ہے کہ عشق ان سے کرتے ہیں، اتباع بھی اس کی کریں، عشق ان سے کرتے ہیں، اطاعت بھی ان سے کریں، اور جب ان کی اطاعت کی جاتی ہے ان کی اطاعت پھر گرنے نہیں دیتی، جھکنے نہیں دیتی، گر کے بھی کو اٹھنا چاہے تو طریقہ صرف محبت و اتباع مصطفیٰ ہے، گر کے سنبھلنا چاہتے ہو طریقہ صرف محبت و اتباع نبی ہے، اگر یہ نہیں تو باقی سب کچھ فضول ہے، باقی سب کچھ فضول ہے۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی۔ یہی پیغام تحریک منہاج القرآن گلی گلی نگر نگر دینا چاہتی ہے کہ لوگوں، عزت صرف حضور کا ہو جانے میں ہے۔ یار لوگوں نے اس پیغام کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے، ٹھوکر۔ انہیں سمجھا کہ شاید اپنی ٹوپیاں اونچی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کون سی ٹوپیاں ہیں؟
صرف ایک ہی اس تحریک کا میسج اور پیغام ہے، اس کے مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، اگر یہ نہیں تو باقی سب کچھ فضول ہے۔ اس مشن کے لیے اس مرد کلندر نے 40 سال کر دیے، شرق سے غرب تک لوگوں کو پیغام دے رہا۔ آپ دیکھیں نا، حالیہ دنوں میں فرانس جیسے بدبخت ملک نے سرکاری سطح پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حضور کے خاکے نہیں ہے، حضور کی آنکھیں تو مذاق جیسی، بددعا کا چہرہ ہے، وہ کہاں اور یہ کہاں۔ بھلا انہوں نے گستاخی کی تو کتنے ملک ہیں پاکستان کو شامل کر کے مسلمانوں کے؟ کم و بیش 56 اسلامی ملک ہیں۔ 56 اسلامی ممالک میں سے کسی ایک ملک کی سیاست میں اتنی اپروچ نہیں کہ عالمی سطح پر 2 جملے بول دیے جائیں، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہی ختم کر دیں۔ پاکستان سمیت کسی کے اندر اتنی جان نہیں، ٹانگوں کے اندر شعلہ نہیں۔ گویا 56 اسلامی ممالک کی سیاست بے بس ہے، مسلمانوں کی سیاست کے اندر جان نہیں۔ مگر حوصلہ افزا جو بات بتا رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کر، 56 اسلامی ممالک تو کچھ نہیں کر سکے، وہ آقا کی امت کا ایک مرد درویش ڈاکٹر طاہر القادری، اس نے 56 اسلامی ممالک، ان کی سیاست ایک طرف، اس تنہا مرد درویش نے 200 اسلامی ملکوں کے وزیر اعظم اور صدور کو لیٹر لکھ کے تمانچہ مارا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اتنی بڑی پاک ہستی کے بارے میں باتیں کرتے ہو جس نے دنیا کو زندہ رہنے کا، زندگی گزارنے کا جو نظام دیا ہے، ان جیسا نظام ہی کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی میرے آقا، اس لیے میں نے بات کی ہے کہ تحریک منہاج القرآن کا مقصد عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ ہے۔ یہ خالی کھوکھلا نعرہ نہیں ہے، عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ آؤ اس تحریک کے میسج کو سمجھتے ہوئے اگر اپنی 56 اسلامی ممالک کی سیاست کو عروج پہ لے کے جانا چاہتے ہو، اس آواز کو مضبوط کرو، اس کے دست و بازو بنو۔ ایک وقت آئے گا، رب کی عزت کی قسم، اس دھرتی پر لہرانے والے سارے پرچم طاغوت کے سر نگوں ہو جائیں گے اور حسین کے نانا کا پرچم سب سے اونچا ہو جائے گا۔ آئے گا انشاءاللہ یہ وقت، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ آئیں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم آج کی اس کاوش کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں اختتام پر بار دیگر محترم پروفیسر محمد عبداللہ طاہر صاحب اور سید اظہر حسین شاہ صاحب، سید شوکت حسین شاہ صاحب، چودھری محمد اصغر صاحب، راجہ امتیاز صاحب اور ینگ میلاد کمیٹی مجوال، چودھری آصف صاحب، محمد عتیق صاحب اور اس کمیٹی کے جملہ ممبران، پروفیسر سجاد حسین ساحل صاحب، عثمان شوکت صاحب، تمام بھائیوں کا اور جملہ انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج آپ نے دوبارہ مدعو کیا اور آپ کے سامنے بیٹھ کے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے۔ بالخصوص میرے 2 بھائی محترم محمد وسیم زیدی صاحب اور محترم عرفان مغل صاحب، ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی محبتیں، ان کا پیار، ان کی شفقتیں ہم کو کھینچ لیتی ہیں۔ یہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے